بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ آج کا ہمارا موضوع حجر اسود ہے۔ حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہ پتھر اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس علامت سمجھا جاتا ہے۔ حجر اسود جو کہ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں واقع ہے، اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ پتھر جنت سے نازل ہوا تھا اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی ہے۔ حجر اسود کا رنگ ابتدائی طور پر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ پتھر مسلمانوں کے لیے ایک علامت ہے اور اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جو کہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکزی مقام ہے۔ حجر اسود کی تاریخ میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ پتھر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہا اور اسے کئی بار منتقل کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنی زندگی میں چومنے اور اس کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ پتھر قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھوں اور 1 زبان کے ساتھ اٹھائے گا، جو کہ اس کے ساتھ چھونے والوں کی گواہی دے گا۔ اسی طرح حجر اسود کی تاریخ نہ صرف اس کی جسمانی حیثیت بلکہ اس کی روحانی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ حجر اسود کی تاریخ آسمان سے اس کے نزول سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا جب وہ زمین پر بھیجے گئے تھے، جو انسانیت کے ساتھ خدا کے عہد کی علامت کے طور پر کام کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس پتھر کو مختلف انبیاء نے محفوظ کیا اور اس کی تعظیم کی، باشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جنہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا سہرا دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو بعد میں تعمیر نو کے دوران خانہ کعبہ میں شامل کر دیا گیا۔ یہ حج کے سفر کے دوران ایک مرکزی نقطہ ہے جہاں حجاج عقیدت کی علامت کے طور پر پتھر کو چومتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو چھونے کے عمل برکت لاتا ہے اور یہ الہی سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حجر اسود کی اہمیت پر مزید زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے اور یہ اس وقت تک سفید تھا جب تک کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ نہیں کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین کرایا تو ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی کو ہٹا دیا۔ اگر ان کی روشنی نہ ہٹائی گئی ہوتی تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس میں نصب کیا تھا۔ حجر اسود کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ مسلمان جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عبادت کا حصہ ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔
काबा की हिफाजत के लिए कुरैश ने बलाई हिस्सा में कई बंद बांधे थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनाचा कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करेंगे, ताकि हमारे कबीला के लिए ये फ़ख्र एजाज़ का बायस बन जाए। इसी कशमकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि नौबत पहुंची कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्ददार और बनु अदी के कबीलों ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़माना जाहलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याला में खून भरकर अपनी उंगलियां इसमें डुबोकर चाट लीं। 5वें दिन हरमे काबा में तमाम कबाइल जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरमे काबा में दाखिल होगा उसको पंज मान लिया जाए। वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम करें। चुनाचा सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान के सुबह को जो शख्स हरमे काबा में दाखिल हुआ वह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन हैं, लिहाजा हम सब उनके फैसला पर राज़ी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीला के लोग हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनाचा हर कबीला वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को इस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचा सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मुकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबरक हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून रेज लड़ाई टल गई जिसका नतीजा में ना मालूम कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ा था हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत काबा के दौरान हजर अस्वद को बोसा दिया, जो कि आज भी करामतियों के हमले के दौरान जब उन्होंने पत्थर को हटाया और करामतियों ने हजर अस्वद को कई साल रोके रखा और उसे वापस ना किया। आजकल हजर अस्वद खाना काबा में नस्ब है